اس میں تبدیلی کر وہ آیات جو ہمارے بتوں کے بارے میں یہ صاف اعلان کرتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، ان میں تبدیلی لا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا نہ واپس لے جا سکتا ہوں نہ تبدیلی کرتا ہوں، جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ پڑھ پڑھ کے سناؤں گا اور اعلان کروں گا۔ ذرا آج بھی کچھ آیات دیکھ لیں، ان سے مشرکین مکہ غصے میں آتے اور ضد اناد سے انکار کر دیتے۔ ذرا نکالنا 455 455 یہ درمیان سے ہے 455 سورۃ یوسف 12واں پارہ، یہ درمیان سے ہے، اوپر سے 5ویں سطر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل خانے میں جاتے ہیں اور جیل کی کال کوٹری میں جب آپ کے پاس دو نوجوان آئے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، وہ آپ کو یاد ہے، آپ نے پھر کیا ارشاد فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ میرے جیل خانے کے رفیقوں، میرے جیل خانے کے ساتھیوں، بھلا کہ جدا جدا آقا اچھے یا اے خدا یکتا و غالب۔ دیکھو وہ خواب پوچھنے آئے تھے، حضرت یوسف اچھے کردار سیرت والے ہیں، تو لہذا آپ نے کہا خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میرا پیغام بھی سن لو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان جس حال کے اندر بھی ہے، حضرت یوسف جیل کی کال کوٹری میں ہے، کوئی وہاں رشتہ دار نہیں ہے، دوست و اقارب نہیں ہے، کوئی جو ہے نا وہ ضمانت اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی وکیل بنانے والا نہیں ہے، کوئی پیچھے ملاقاتی آنے والا نہیں ہے، اور کہاں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہاں بھی موقع ملا تو اللہ کی توحید کا بیان فرمایا، اللہ کی توحید کا پیغام سنا۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے جو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیل کی کال کوٹری ہے، خواب پوچھنے آئے، موقع ملا کہ یہ میرے تھوڑے سے منوس ہوئے ہیں، قریب آئے ہیں، ہاں جی، تو کیوں نہ میں ان کو اللہ کا پیغام سنا دوں، اللہ کی توحید کا۔ تو کیا فرمایا، میرے جیل خانے کے رفیقوں ساتھیوں، بھلا یہ تو بتلاؤ نا، آپ نے عقل سے سوچ کے کہ بھلا کہ جدا جدا آقا، جدا جدا خدا، جدا جدا مشکل کشا، جدا جدا حاجت روا ہیں، الگ الگ یہ رب، الگ الگ یہ جو ہے نا وہ بنائے ہوئے ہیں داتا، یہ اچھے ہیں، یہ بہتر ہیں، یا اے خدا جو یکتا و غالب ہے؟ کون بہتر ہے؟ ہر انسان کہے گا کہ اے خدا کیا ہے، بہتر ہے۔ کیوں انسان در در کی ٹھوکریں کھائیں، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں، ہاں جی، لک میں درد ہو تو فلاں کی طرف جا رہا ہے، بواسیر ہے تو فلاں جو ہے نا وہ چھلا دم کرا رہا ہے، ہاں جی، داڑھ میں درد ہے تو فلاں کلی ٹھوک رہا ہے، ہاں جی، تو کیوں نہ اس خدا کے سامنے جو ایک ہے اور سب مرضوں کا علاج کرتا ہے، سب کو شفا دیتا ہے، تو کیا نہ اس کے سامنے جھک جائے۔ حضرت یوسف نے کہا یہ بتلاؤ، ہاں جی، تو آگے کیا کہا، جن کو خدا کی سوا تم پوچھتے ہو نا، ان کا حقیقت بھی سن لو۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، جن چیزوں کی تم خدا کی سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں، وہ صرف کیا ہے، نام ہی نام ہیں، جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ یہ خدا نے نہیں رکھے، نہ کسی رسول نے، یہ کسی شریعت میں، یہ تم نے رکھ لی ہیں۔
فلاں کرنے پڑنے والا ہے تو فلاں فلاں ایسا، فلاں فلاں ایسا، یہ تم نے رکھ لی ہیں، یہ تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں، یہ نام ہی نام ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ما انزل اللہ بہا من سلطان، خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس ہے۔ اور فرمایا ان الحکم الا للہ، سن رکھو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کا آدر نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے۔ اور اللہ حکم کون سا دیتا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، حکم دیا ہے، امر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بندگی نہ کرو، اور اللہ ہی کی بندگی کرنا، اللہ ہی کی عبادت کرنا، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا رستہ ہے، یہی سیدھا دین ہے، اللہ ہی کی بندگی کرنا۔ لیکن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن اکثر لوگ اس مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں، اس سے واقف ہیں۔ جو کہ حضرت یوسف نے جیل کی کال کوٹری میں یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ آگے ذرا نکالیں 736 صفحہ۔ یہ نیچے سے آخری ہے، سورۃ القصص 20واں پارہ، امن خلق کا 736 صفحہ۔ حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، وہ یوسف قصہ تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ مصر سے نکلتے ہیں اور پاؤں سے ننگے ہیں، چلتے 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 مدین پہنچتے ہیں، ایک کنویں کے پاس پہنچتے ہیں، لوگ پانی پلا رہے ہیں، دو نوجوان لڑکیاں الگ کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو روک کے۔ حضرت یوسف کتنے دنوں کا بھوکا پیاسا، چلتے چلتے تھکاوٹ ہے، ہاں جی، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکے کہ دو لڑکیاں الگ کھڑی ہوئی ہیں، ایسے ظالم بے حیا کہ خود پانی پلا رہے ہیں، پھر ان کو پہلے پلا دیں، وہ گھر چلی جائیں۔ لیکن آپ نے پوچھا کیا تو کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے، نبینا ہے، بھائی ہے نہیں ہے، اور جب یہ پانی پلا کے چلے جائیں گے، ان کا بچہ کھچا، یہ پانی ہم پلائیں گے، پھر گھر واپس جائیں گے، ڈول بڑا بھاری، ہم کھینچ نہیں سکتی۔ حضرت یوسف، حضرت موسیٰ کی غیرت برداشت نہ کر سکی ہیں کہ ایسے ظالم کا سب ہٹو ہیں، سب ہٹ کے جس ڈول کو 40 آدمی کھینچتے تھے، حضرت یوسف 7 دنوں کا بلکہ زیادہ بھوکا پیاسا تھکاوٹ ایک ہاتھ سے نکال لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، اور کھینچ کے رکھا، پانی پلایا، گھر چلی گئی ہیں۔ ہاں، لیکن آپ ہٹ کے ایک درخت ہے اس کے سائے پر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے رب سے کلام کرتے ہیں۔ اور کیسے کرتے ہیں دیکھیے، فرمایا فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا ہے، اور نوجوان حضرت شعیب کی صاحبزادیاں پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے۔ ایک درخت ہے، اس کے سائے کی طرف بیٹھ گئے، نیچے بیٹھ گئے، کوئی واقف نہیں ہے، کوئی دوست آباد نہیں ہے، کوئی کسی رشتہ دار نہیں، بالکل مسافر تنہا ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی کو کہا نہیں ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں اور کیسے کہہ رہے ہیں؟ قرآن دیکھیے، فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، اور کہنے لگے، کہنے والا کون؟ حضرت موسیٰ جو کلیم اللہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، وہ کہنے لگے پروردگار میں اس کا محتاج ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر کہہ رہا ہے میں اس کا محتاج ہوں، محتاج ہوں، تو محتاج نہیں ہے، میں تیرا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔ اللہ، یا مجھے کوئی جاننے والا نہیں ہے تیرے سوا، ہاں تو نے بندوبست کرنا ہے میرے لیے رہائش کا، روٹی کا، کھانے کا، پینے کا، میں کس سے کہوں، کون واقف ہے؟ دیکھو نا لفظ
فقیر آیا ہے. کیا لفظ آیا ہے؟ فقیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ داتا، دینے والا. فقیر کا معنی کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ فقیر. پیغمبر خود اپنے آپ کیا کہہ رہا ہے؟ فقیر کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے محتاج کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں. اس لیے کہتے ہیں یا ایھا الناس، تمام لوگوں، انتم الفقراء. فقراء کس کی جمع ہے؟ فقیر کی. فقراء الی اللہ، سارے لوگ اللہ کے در کے محتاج ہیں، اللہ کے در کے فقیر ہیں، اللہ کے در کے مانگنے والے ہیں. مانگتے ہیں، دینے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کیا ثابت کیا کہ میں پیغمبر ہوں لیکن پھر بھی اس رب کا محتاج ہوں، اس رب کے در کا مانگنے والا ہوں، لینے والا ہوں. دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یہ دعا یاد کر لیں، یہ دعا وظیفہ ہے. ہر لحاظ سے اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس دعا کا وظیفہ کرے، انشاءاللہ رشتہ بھی ملے گا اور اچھا ملے گا. رب انی لما انزلت، دعا رب سے شروع کرنی ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے. پھر اللہ نے ایسی دعا قبول کی، ایسی دعا قبول کی کہ وہی بچیاں واپس آئی ہیں کہ آپ کو میرا ہمارا بابا حضرت شعیب بلا رہے ہیں. آپ نے بلایا، پھر آپ نے وہاں رکھا، پھر رشتہ بھی دیا، ہاں جی، اور بکریاں بھی عطا فرمائی ہیں. تو فرمایا جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے. حضرت موسیٰ کی دعا ہے، ذرا اور نکالیں 227. یہ نیچے سے دوسری سطر ہے، نیچے سے دوسری سطر ہے. یہ حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہے. لیکن انبیاء کرام کے واقعہ، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، حضرت یعقوب کا آپ کو سنا تھا. باقی انبیاء حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، ہاں جی، حضرت لوط. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. یہ قرآن کا فتویٰ ہے، میرا فتویٰ نہیں، یہ قرآن فتویٰ لگا رہا ہے آپ کے سامنے ہے. وہ لوگ بے شبہ کافر ہیں، وہ لوگ بے شبہ کافر ہیں. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، وہ لوگ بے شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہیں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں 3 ان کے عقیدے تھے عیسائیوں کے. ایک کہتا تھا ابن اللہ، اللہ کا کیا ہے؟ بیٹا. کیا کہتے تھے؟ اللہ کا بیٹا. اور بعض کہتے تھے کہ وہ ہوا اللہ، کہ وہ تو اللہ ہی ہے، جو اللہ تھا وہ عیسیٰ بن کر آ گیا، لہذا وہی اللہ ہے. اور ایک عقیدہ تھا کہ ایک اللہ ہے، ایک حضرت مریم ہیں اور ایک حضرت کیا ہے؟ عیسیٰ ہیں. تثلیث کے قائل تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں، مسیح لقب ہے، وہ اللہ ہیں، خدا ہیں، ایسا کہنے والے کون ہیں؟ کافر ہیں. جو خدا، عیسیٰ کو خدا کہہ رہے ہیں، ایک نبی کو خدا کہہ رہے ہیں، ایک بندے کو خدا کہہ رہے ہیں، خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم. وہ لوگ بے شبہ یعنی عیسائی جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ہے یا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ کافر ہیں. جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے، جن کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ، اور مسیح لقب ہے، وہ خدا ہیں، ایسا کہنے والے کیا ہیں؟ باطل ہیں، کافر ہیں. تو لہذا کسی مخلوقات میں سے کسی نبی کو، ولی کو، شہید کو، قطب کو، ابدال کو اپنا مقام ہے، لیکن خدا کہہ سکتے نہیں ہے. ایک شعر ذہن میں آ گیا، اللہ معاف فرمائے. ہم نے کتنی حد کراس کر دی، اللہ معاف فرمائے. یہ آپ نے وہ دربار دیکھا ہوگا جو شہباز قلندر کا ہے، ہاں جی، شہباز کرے پرواز. اس کا ایک وہ جو کہتے ہیں قوالی کہنے والا کہتا میں یہ لکھ نوٹ کر لیا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے ذرا سوچیے، اللہ معاف فرمائے. ریاض چھڈ گل نو، کیا لکھتا ہے، کیا کہتا ہے قوالی میں آ کے؟ ریاض چھڈ گل نو کرنا کیے فرول کے، ریاض چھڈ گل نو کرنا کیے فرول کے، اس رب نو
اس رب تو کی لینا جیڑا مارے رول کے، اس رب تو کی لینا جیڑا مارے رول کے، سانو ایو رب چنگا جیڑا دسے بول کے، جیڑا بولندہ ہی نہیں ہے سانو، نظر ہی نہیں آمدا سانو، انہوں رب نو سا کی مننا ہے، جیڑا رول کے مارے انہوں سا رب کی مننا ہے، جیڑا دسے بول کے سانو او رب چنگا ہے۔ ریاض چھڈ گل نو کی کرنا ہے فرول کے، اس رب تو کی لینا جیڑا مارے رول کے، سانو ایو رب چنگا جیڑا دسے بول کے، گنگے بہرے رب کولوں آنا جانا چھڈیا، جس رب نو آواز ہی نہیں آمدی، جواب ہی نہیں آمدا، ہاں جی اس رب نو سکی مننا جیڑا رب سامنے نظر آمدا ہے، دسندہ ہے بول کے، اسا انہوں منیا۔ اللہ معاف رہے، یہ آج ملک پاکستان کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، کتنی بڑی جسارت ہے، اللہ معاف رہے، کتنا آگے نکل چکے ہیں۔ بلکہ ایک شعر میں پڑھ رہا تھا، اللہ معاف فرمائے، وہ کہتے ہیں جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، جو مستوی میں نا یعنی وہاں کرسی پر، جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، وہ اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، وہی خدا مصطفیٰ بن کے مدینے میں آ گیا ہے۔ جو عیسائی کہتے تھے نا کہ اللہ عیسیٰ بن کے آ گیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہی خدا مصطفیٰ بن کے مدینہ میں آ گیا ہے۔ کیا فرق رہا، اللہ معاف فرمائے، ہم کہاں چلے گئے۔ بلکہ ایک وہ جو ہے نا وہ پنجابی میں شعر ہے اور کہنے والے عام لوگ نہیں، اللہ معاف فرمائے، ہم پھر سنتے ہیں جھولتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ چچڑ وانگ مدینہ دسے، چچڑ وانگ ایک شعر ہے تو دیکھو سی، چچڑ وانگ مدینہ دسے، مٹھن کوٹ بیت اللہ، زہر وچ پیر فریدن، باطن وچ اللہ۔ چچڑ وانگ مدینہ دسے، جی مسلمانہ نو مدینہ نظر آمدا ہے نا، مدینہ ویندن، مدینہ نال محبت کر دین، پیار کر دین، ادب کر دین، ہاں جی چھکاؤ ہوندا ہے، مدینہ دی محبت ہے، مدینہ طرف جاندن، چچڑ وانگ سانو انجے چچڑ دا شہر دسیندا ہے۔ ہاں جی مٹھن کوٹ بیت اللہ، جس طرح مسلمان بیت اللہ دی عزت کر دیں، اسا مٹھن کوٹ دی عزت کر دیں۔ جڑا شہر پاکستان ہے، زہر وچ پیر فریدن، باطن وچ اللہ، زہر نظر آمدا کہ پیر فرید ہے، وچ کی ہے اللہ ہے، وہی عقیدہ نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ بن کے آ گیا، وہی عیسیٰ ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، تو کیا فرمایا، لقد کفر الذی، آگے کیا کہا، او عیسائیوں، حضرت عیسیٰ کو پوجنے والوں، حضرت عیسیٰ کو خدا کہنے والوں، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والوں، میں خود کہہ کے جا رہا ہوں، میری وفات کے بعد یا میرے آسمان پر اٹھانے جانے کے بعد یہ نہ کہنا کہ عیسیٰ کہہ گئے تھے، عیسیٰ یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حالانکہ حضرت مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے یہ کہا کرتے تھے، مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی ہے۔ تم مجھے اللہ کہہ رہے ہو، مجھے اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، مجھے خدا کہہ رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں نانا مجھے خدا نہ کہو، مجھے اللہ اور اللہ کا بیٹا نہ کہو، میں اپنی زندگی میں کہا بنی اسرائیل اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں رب نہیں ہوں، میری عبادت نہ کرو، اس رب کی کرو۔ اور سنو، اگر تم بعد نہیں آؤ گے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اور جان رکھو، یاد رکھو بے، یہ نہ کہنا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ بتا کر نہیں گئے، حضرت مریم کے بیٹے بتا کر نہیں گئے، میں بتا رہا ہوں، جو شخص خدا کے ساتھ شرک کرے گا، کسی نبی کو، ولی کو، شہید کو، کتب کو، ابدال کو، نیک کو، عابد کو، فرشتے کو، جن کو، ہاں جی نوری ناری خاکی کو، کسی کو بھی شریک کرے گا، شرک کرے گا، سن لو عیسائیوں، خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا۔ پھر ہو نہیں سکتا کہ شرک کرنے والا جنت میں چلا جائے۔ میں بارہا کو کہا، وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جس طرح سوئی کے سوراخ سے اٹھ کر گزرنا مشکل ہے، سوئی کا سوراخ دیکھ لیں کتنا بڑا ہوتا ہے،
اونٹ کتنا چھوٹا ہوتا ہے دیکھ لیں، سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا مشکل، جس طرح ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے، اٹھ گزر نہیں سکتا، اسی طرح کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی میرا نبی کا گستاخ جنت میں جا سکتا نہیں ہے۔ بالکل یہ بات غلط ہے۔ میں یشرک باللہ، یہ صحیح سن لو، بہشت اس پر حرام ہے، حرام کر دی گئی ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جب یہ آیتیں میرا نبی مکہ کی سرزمین پر پڑھ پڑھ کے سناتا، مشرکین مکہ بدک جاتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، انکار کر دیتے۔ یہ آیتیں تھیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔